ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیر کی غرض سے مدینہ شریف سے باہر نکلے۔ مدینہ شریف سے کچھ ہی فاصلے پر کچھ لوگوں نے کچھ مسافروں نے خیمے لگائے ہوئے تھے اور ان کے اونٹ پاس ہی بندھے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا ایک اونٹ پسند آ گیا۔ قربان جاؤں اس اونٹ کے مقدر پر جسے حضور نے پسند فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کے مالک سے بات کی، پوچھا کہ کیا تم یہ اونٹ بیچنا چاہتے ہو؟ پہلے تو شاید اس کا ارادہ نہ تھا، لیکن جب حضور نے پوچھا تو کہنے لگا ہاں میں اونٹ بیچنا چاہتا ہوں۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ وہ لوگ مسافر تھے اور حضور کو جانتے نہ تھے۔ سودا طے ہو گیا۔ حضور نے فرمایا میں آیا تھا سیر کی غرض سے، اگر میں تجارت کی غرض سے آتا تو میرے پاس رقم موجود ہوتی، میں تو آیا تھا سیر کی غرض سے، اس لیے میرے پاس رقم موجود نہیں ہے، میں یہ اونٹ لے جاتا ہوں اور آپ لوگوں کو رقم بھجوا دوں گا۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے آپ اونٹ لے جائیں۔ حضور نے اونٹ کی مہار کو پکڑا اور وہاں سے چل دیے۔ وہ لوگ حضور کو دیکھتے رہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، پھر ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کیا تم اس شخص کو جانتے ہو؟ جتنے لوگ تھے سبھی نے کہا نہیں ہم نہیں جانتے۔ انہوں نے کہا پھر ہم نے اونٹ کیسے دے دیا؟ سودے کا یہ اصول ہے کہ جب بھی کوئی سودا کیا جاتا ہے، اگر نقد سودا کیا جائے تو پھر رقم وصول کر لی جاتی ہے اور چیز دے دی جاتی ہے، اور اگر ادھار دینی ہو کوئی چیز، پہلے نمبر پہ بندہ جاننے والا ہوتا ہے، اگر جاننے والا نہ ہو تو پھر کوئی ضمانت دیتا ہے، ضامن دیتا ہے، اگر ضمانت بھی نہ دے تو پھر اپنی کوئی چیز گروی رکھتا ہے۔ وہ ہمارے نہ تو جاننے والے تھے، نہ ہم نے کوئی ضمانت لی، نہ ہی کوئی چیز گروی رکھی۔ ایک بول کے کہنے لگا کہ وہ پیارا اتنا تھا میں اس کو دیکھتا رہ گیا۔ دوسرا کہنے لگا اس کی زلفیں اتنی پیاری تھیں میں ان کی زلفیں ہی دیکھتا رہ گیا۔ تیسرا بولا ان کے دانت اتنے پیارے تھے کہ میں ان کے دانت مبارک ہی دیکھتا رہ گیا۔ ایک بول کے کہنے لگا بس اس نے اپنے حسن کا جلوہ دکھایا اور اونٹ ہم سے ہتھیا کے لے گیا۔ ابھی یہ بات کر کے فارغ ہی ہوا تھا کہ خیمے کی اوٹ سے ایک خاتون کی، ایک بی بی کی، ایک عورت کی آواز آئی، خبردار ان کے متعلق کوئی ایسا نازیبا لفظ استعمال نہ کرنا، اگر وہ پیسے نہ بھجوائیں تو پیسے مجھ سے لے لینا۔ ان کی توجہ اس خاتون کی طرف ہوگی، پوچھنے لگے کہ کیا تم اسے جانتی ہو؟ وہ کہنے لگی نہیں جانتی تو میں بھی نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگی اگر جانتی نہیں ہو تو پھر اتنا بڑا دعویٰ ان کے حق میں اتنا بڑا اعلان کیسے کر رہی ہو؟ اس نے کہا میں بھی خیمے کی اور سے دیکھ رہی تھی، جن کی شکل جن کی صورت اتنی پیاری ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ حضور کے غلام حضور کے صحابہ وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے کھجوریں اٹھائی ہوئی تھیں، کھجوروں کے ٹوکرے وہاں انہوں نے رکھے اور کہنے لگے کہ یہ وہ کھجوریں ہیں جو اونٹ کی قیمت کے بدلے میں حضور نے بیچی ہیں، اور یہ وہ کھجوریں ہیں جو حضور نے آپ کے تواضع کے لیے بیچی ہیں۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔